you for staying with us. You're back from the break. اور excuse me. فقہ صاحب یہ ایک آج ہیڈ لائن ہے ایک اخبار کی کہ اینٹی ٹیرر لا ٹو بی گیون مور ٹیتھ، یعنی اینٹی ٹیرر لا کو زیادہ ایک طاقت دینے کے اوپر ایک بات ہو رہی ہے زیادہ، اس کے اوپر آپ کا کیا؟ اس کی وجہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ماڈرن ٹیکنیکس جو تھیں ان کو بھی اس میں اپنانا چاہیے اور جو ہے اس کو سخت کیا جائے تاکہ جو دہشت گردی میں ملوث لوگ ہیں ان کو سزا مل سکے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں یہ کیا جائے کہ ہم اس کو تاکہ پھر اس کے ساتھ فیئر ٹرائل ایکٹ بھی آ رہے ہیں، کیونکہ ایک بات محسوس کر رہے ہیں کہ مقدمات میں ملزمان کو عدالتیں سزا اس بنیاد پر نہیں دے پا رہی، وہ کہتے ہیں کہ ثغاثہ کمزور ہے، جو آپ کیس ہمارے پاس لے کے آتے ہیں وہ کمزور اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ جاتا ہے ملزمان کو، تو سارے سسٹم پر غور کرنا پڑے گا کہ اگر جس قسم کے ہینس کرائم ہو رہے ہیں ان کرائم سے بچنے کے لیے اور جو لوگ اس میں شامل ہیں ان کو سزا دلوانے کے لیے جو رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اینٹی ٹیرر لا ٹو بی گیون مور ٹیتھ کی اسی کی طرف ایک قدم نظر آتا ہے۔ سر یہ ایک خوش آئند بات ہوئی اس کا مطلب، تو ہاں یہ پازیٹیو ہے، پازیٹیو موو۔ ایک خبر ہے سر، شالیمار باغ سے 4 جوان ڈنگی مچھر گرفتار۔ کیا کر رہے تھے وہ؟ کیا کر رہے تھے؟ یہ ڈنگی پھیلانے کی پلاننگ سنا کر رہے تھے، وہاں پہ منصوبہ بندی کر رہے تھے، منصوبہ بندی کر رہے، رات گئے تک فرار ہونے کی کوشش میں 3 مچھر ہلاک ہو گئے اور ایک مچھر کو یعنی کہ دیکھو تجرباتی مشاہدے کی رپورٹر کو دیکھو، میں خیال رپورٹر کے پاس کل کوئی اچھی تیز خبر نہیں تھی، اس نے ایک چونکہ ڈنگی کی بات چل رہی ہے اور پاکستان میں نہیں، ابھی میں انڈیا کی بھی بات کرتا ہوں، بھارت کی، تو اس نے ایک بڑی اچھی خوبصورت سٹوری بنا لی ہے کہ وہ مچھر سازش کر رہے تھے، پلاننگ کر رہے تھے، پکڑے گئے اور 3 مر گئے، بوتل میں قید کر لیا، اور ایک مطلب اس آدمی کی جو رپورٹر ہے اس کے جو خیالات جو ہیں وہ اگر وہ چاہے تو ایک اچھا کالم بھی لکھ سکتا ہے، کالم بن سکتا ہے۔ سر آپ کو لگتا ہے کہ ڈنگی کا کوئی اس دفعہ کچھ آئی تھنک جو ڈنگی کے لیے جو کوشش کی ہے پنجاب میں جو حکومت کوشش، اس میں ایک پازیٹیو چیز اور ہے شان کہ ڈنگی کے لیے جتنی کوشش شہباز شریف پنجاب کی بیوروکریسی کو لے کے اور سول سوسائٹی کو ساتھ لے کر رہا ہے، اگر کسی اور چیز کے خلاف بھی اتنی جدوجہد کرے تو میں سمجھتا ہوں اس کے بھی فائدے ہوں گے۔ یہ تو ڈنگی اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو پچھلی دفعہ جو اموات ہوئی اس پہ رد عمل جو آیا، اس رد عمل کیا وہ نشانہ بن رہا تھا، تو اس نے اس نشانہ بچنے سے کے لیے رستہ اختیار کر لیا، لیکن اس نے کرپشن کے خلاف یا مہنگائی کے خلاف یا بدیانتی کے خلاف جو اپنے پنجاب میں ہے یا دوسرے صوبوں میں اس قسم کی اگر تحریک چلائی جائے اور اتنی موٹیویشن کی جائے تو وہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ ثابت ہو سکتی ہے اگر ہم کرنا چاہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلی خبر پہ جائیں، 1 منٹ رکیے گا، آج ڈنگی کی بات ہو رہی ہے، شالیمار باغ سے 4 جوان ڈنگی مچھر، اور ایک بڑے مزے کی بات ہے کہ ممتا بنرجی مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگ اچھی خوراک نہیں کھائیں گے تو ڈنگی ہوگا۔ اچھا وہ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو سلیم سمارٹ رکھنے کے لیے کنٹرول ڈائٹ استعمال کرتے ہیں، ڈنگی ان پہ زیادہ حملہ کرتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ممتا نے اپنے کسی مخالف جو ہے سیاستدان اس کو دیکھ کے کہا ہے یا حقیقت کی بات کی، بہرحال امپورٹنٹ سٹوری ٹوڈے، اور وہ کہتی ہے کہ جو دن کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کو بھی آپ لوگ ڈنگی مچھر سے مرنے والوں میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کا مطلب وہاں بھی رویہ وہی ہے جو رویہ ہمارے یہاں ہے کہ اگر کوئی بندے مر بھی جائیں خدا نخواستہ کسی اور وجہ سے تو مخالفین کہیں گے کہ ڈنگی کی وجہ سے مر گئے ہیں اور پنجاب کی جو ساری منصوبہ بندی ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ سر الیکشن کمیشن نے کہا کہ عام انتخابات سے قبل بلدیاتی الیکشن کرانے کا گرین سگنل دے دیا انہوں نے۔ دیکھیں اس میں ایک بات اور بھی میں نے کہیں پڑھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کچھ دوستوں نے کہ جناب اس الیکشن سے پہلے کیا تیاری مکمل ہے، تو اس کا جواب الیکشن کمیشن نے دیا ہے کہ ہم تیار ہیں، جو لوازمات چاہیے انتخاب کے لیے، جو تیاری چاہیے، جو منصوبہ بندی چاہیے، ہم تیار ہیں، آپ بسم اللہ تو کیجیے۔ اب گورنر پنجاب نے آج ایک بیان دیا کہ میں نے پنجاب حکومت کو لکھا کہ بھئی لوکل باڈیز کے الیکشن کرواؤ۔ ہم کہہ رہے تھے پرسوں کل میں ہم بات کر رہے تھے کہ سندھ کے اندر وہ قریب آ رہے ہیں MKM اور پیپلز پارٹی والے، لیکن وہاں پہ ANP کی کچھ ریزرویشنز ہیں جو ان کے درمیان سمجھوتا ہو رہا ہے۔ بہرحال یہ ایک لگتا ہے ایسے ہے، شاید لگتا ہے، I'm not sure، اس ملک میں کوئی چیز بھی حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی، لگتا یہ ہے کہ شاید جو ہمارے جنرل الیکشنوں سے پہلے ایک اور الیکشن نظر آ رہا ہے گزرنا پڑے، بلدیاتی الیکشن، اور آپ نے ہمیشہ کہا کہ خوش آئند بات ہے یہ الیکشن ہمیشہ اچھا ہوتا ہے، الیکشن آپ جیتو میں جیتوں کوئی جیتے، الیکشن سر پنجاب حکومت کروائے گی کھوسہ صاحب کے کہنے پہ؟ آپ دیکھیں یہ ان کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہو گیا،
ایک ان کے بال ان کے کورٹ میں آ گیا کیونکہ پنجاب میں لا اینڈ آرڈر کوئی خراب نہیں اتنا، پنجاب میں ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے کہ جہاں پہ کہا جا سکے. میں بلوچستان کے سی ایم کہتا ہے کہ میں اس لیے لوکل باڈیز کی الیکشن نہیں کروا سکتا کہ میرے صوبے میں حالات بہت خراب ہیں. تو شاید اگرچہ میں اس کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن وہ اس کے بعد شاید کا وہ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جاتا ہے. پنجاب میں تو وہ شاید بھی نہیں ہے، کیونکہ پنجاب میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہاں پہ ایسی صورتحال ہے کہ جس میں الیکشن نہ کروائے جائے. کیونکہ یہاں پہ زیادہ بہتر منصوبہ. ایز کمپیئر ٹو ادر تو یہ اچھی بات ہے کہ کیونکہ جمہوریت کا ایک بہت اہم حصہ جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے. وہ ہمیشہ افتخار صاحب یہ کہتے ہیں پاکستان ایک قدم آگے بڑھا، ہم دو بڑھائیں گے، کسٹم تجارتی معاہدہ جلد ہوگا، بھارتی وزیر تجارت. یہ تو ان کی سوچ پہلے سے ہے کہ ہم ایک بڑھاتے ہیں وہ دو بڑھا لیتے ہیں. قدم پیش قدمی کرتے ہیں ہمیشہ میری پیش قدمی کی آپ بات کر رہے ہو، اس کا جواب بھی ہم نے ایک فلم بنوائی تھی 65 اور 70 میں 1 میں ملا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن شان آپ دشمنوں کی طرح نہیں رہ سکتے ہو. میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ آپ ایک جزیرے میں نہیں رہ رہے ہو، ہم دنیا میں رہ رہے ہیں. دنیا میں یورپ کے اندر جو ایک دوسرے کا گلا کاٹتے رہے وہ آج اکٹھے ہو گئے ہیں. ہمیں بھی حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑے. اچھے دوستوں کی طرح، اچھے ہمسایوں کی طرح تو رہا جا سکتا ہی نہیں. بالکل بالکل رہنا اور چاہیے. اگر آپ کا ہمسایہ کہہ رہا ہے کہ شان میرے ساتھ اچھے تعلقات کرو، تو آپ ہمسایہ کو کہو کہ بھائی میں تمہارے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں کیونکہ تمہارا رنگ مجھے پسند نہیں. نہیں رنگ اور نسل کی بنیاد پہ نہیں، میں کہتا ہوں کہ ویسے ہی ایک اصولوں کی بنیاد پہ تھوڑا سا بہتر ہونا. اصول تو برابری کی سطح پہ نا، دوستی برابری کی سطح پہ ہوگی. نہیں بالکل یہی میں برابری کی سطح پہ ہوگی. وہ ایک ساورن اسٹیٹ ہے، ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں. بالکل ہم ان کی آزادی کا احترام کرتے ہیں، وہ ہماری آزادی کا احترام کریں. اسی بنیاد کے اوپر ہم اس خطے میں رہیں گے اور اچھے ہمسایوں اچھے دوستوں ہم نے ان کو موسٹ فیوریٹ نیشن کا خطاب دیا ہے، ان کو بھی ہمیں موسٹ فیوریٹ نیشن کا خطاب دینا چاہیے. اس طرح کی ہم آہنگی جو ویسے انہوں نے ہمیں بہت پہلے کے دے دیا، غالباً 80s میں دے دیا گیا. اس سے پہلے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. دیکھو اس میں ایک رویہ ہے، کچھ لوگ نہیں چاہتے ہندوستان سے بات کرنا، کیونکہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جو ہندوستان کا یار ہے وہ غدار ہے، وہ غدار ہے. وہ ایک رویہ ہے، اس رویے کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنی ہے. بالکل یہ جو رویہ ہے نا کہ ہم نے بالکل ایک آئسولیشن میں وہ نہیں ہونا چاہیے. آپ آئسولیشن میں زندگی گزار ہی نہیں سکتے ہو. بالکل. اور آپ کیسے اتنے بڑے ہمسائے کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ خراب رکھو گے؟ اور اسے جب تعلقات خراب رکھتے ہو تو پھر آپ کو یہاں پہ کچھ ایسے پیسے دینے پڑتے ہیں کچھ ایسے اداروں کو، وہ کہتے ہیں جی ہمارے تعلقات وہاں پہ خراب ہیں تو ہم ڈیفینس کے لیے ہمیں اتنا پیسہ چاہیے. جب ہم ڈیفینس پہ پیسہ دیتے ہیں تو پھر مسئلہ آتا ہے کہ ہم ایجوکیشن پہ پیسہ کہاں سے لے کے آئیں، ہیلتھ پہ کہاں سے لے کے آئیں، لوگوں کو جاب کہاں سے لے کے آئیں. تو یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے تعلق رکھتی ہیں. نیکسٹ میں چلیں نیکسٹ اس میں دو تین آپ ایک بات ہم بھول رہے ہیں. آج نواز شریف کا ایک امپورٹنٹ بیان ہے کہ عوام قتل کا فتویٰ دینے والے علماء کا محاسبہ کریں. اور عمران خان نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں اہل تشیع کا قتل عام سوچی سمجھی سازش ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ دونوں لیڈرز کا جو بیان ہے اور یہ سوسائٹی کے بہت بڑے سیگمنٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. یہ بڑا ہی معنی خیز ہے، بڑے ہی صحیح سمت میں ہے. اور یہ جو نواز شریف نے کہا ہے کہ عوام ایسے لوگوں کا محاسبہ کریں جو مسلمانوں کا قتل کرنے پر اکساتے ہیں، مطلب یہ ہم سب کو اس میسج کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور عمران کا جو کہنا ہے یہ ایک سازش ہے اور اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ سازش کا خاتمہ ہم کو کیسے کرنا ہے مل کے. اور ریاست ایسے ہی چلے گی جب تم میرا احترام کرو اور میں تمہارا احترام کروں. یہ بڑی خوبصورت بات کی ہے افتخار صاحب نے کہ ریاستیں ایسے چلتی ہیں جس سے آپ ہمارا احترام کریں، ہم آپ کا احترام کریں. یہ احترام بہت ضروری ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈونٹ گو، ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. وی آر بیک فرام دا بریک. اور افتخار صاحب ہمارے ساتھ ہیں. افتخار صاحب ایک خبر ہے، شہاب الدین اور موسیٰ گیلانی کی گرفتاری کے لیے قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ لاجز کی نگرانی. یہ مفرور ہیں کیا؟ مفرور ہیں تو ان کی نگرانی کرنی چاہیے، گرفتار کرنا چاہیے. اب مطلب گرفتار کریں. عام سر دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی محلے میں کوئی چوری ہو جائے تو اگر کسی پہ شک ہو تو وہ اس کے کیا کرتے ہیں؟ گھر والوں کو پکڑ لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں جو عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے وہی گیلانی کو پکڑا جائے. نہیں ان سے ٹھیک ہے. میں تفتیشی افسر سے کہتا ہوں کہ تفتیشی افسر اگر آپ کے پاس نئی گرفتاری ان سے ہو رہی تو جو تمہارا رویہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے اسی رویے کو اختیار کرو. آپ یوسف رضا گیلانی کو پکڑ کے لے جاؤ تاکہ وہ اپنے بیٹوں کو پیش کر سکے. میرے خیال میں عوام کا اگر جو عوام کو اطمینان آ جائے گا. اطمینان کی بات ہے، عوام کے ساتھ یہی ہوتا ہے سر. مطمئن ہو جائیں گے نا. نہیں چلیں آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آپ کی تجویز دے دی، تفتیشی افسر کو کہہ دیا
کہ بھائی تم ویسے تفتیش کرو جو تمہارا تفتیش کرنے کا طریقہ ہے، جو عوام کے ساتھ طریقہ ہے وہ ان کے ساتھ، بالکل ٹھیک، کیونکہ عوام کے نمائندے ہیں۔ اچھا عوام کے نمائندے، ایک منٹ خادم مستی گیٹ سے کل ایک اور کام ہوا ہے، مستی گیٹ سے گاڑی پکڑی گئی ہے، اس میں کچھ 2500 پتنگیں تھیں یا 250 پتنگیں تھیں، سر یہ تو بہت بڑا کرائم ہے، اور ڈورے بھی پکڑی گئی ہیں، ڈورے بھی پکڑی گئی ہیں، 2 آدمی پکڑے گئے ہیں۔ سزا کتنی ہوئی اور سر؟ کشمیری گھاٹی ہے خالد السلطان، ابھی سزا کہاں ہے، ابھی تو پکڑے گئے، ابھی تفتیش ہوگی، ڈور کہاں سے آئی، ڈور کا دھاگا کہاں سے آیا، مانجا کہاں سے آیا، کشمیری نے تو بند کی ہے، نہیں کشمیری گھاٹی سے پکڑے گئے ہیں، کشمیری نہیں ہے، فوراً کشمیری ہو جاتے ہو، کشمیری گھاٹی ہے۔ اب دیکھو نا اتنا اچھا افیکٹولی تو پولیس کام کر رہی ہے، ہاں کہ وہ اتنا پکڑتی ہے۔ تحریک انصاف کی خبر بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر سر اس میں سننے میں آ رہا ہے کہ 30 لاکھ جو اس کے جو رجسٹرڈ جو لوگ ہیں اس کے ممبرز ہیں وہ بوگس نکلے ہیں، وہ 30 لاکھ۔ اب دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں بوگس نکلے ہیں، میں اس خبر کے بارے میں جب یہ خبر ہم صبح سوچے تھے کہ ہم اس کو شامل کریں، میں کہا میں شامل تو کر لیتا ہوں لیکن میں رپورٹر سے یہ گزارش کروں گا اس کی ڈیٹیل لے کے آئے، اور جو اس کا نقطہ نگاہ ہے اس کو یہ 30 لاکھ کا فگر کنہوں نے دیا، کیا ان لوگوں نے دیا جنہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے 1 کروڑ ووٹر بن گئے ہیں، انہوں نے دیا؟ تو پھر اس 30 لاکھ کو تم آئیڈینٹیفائی کرو کس کس علاقے میں تحریک انصاف نے جو بیان جاری کیا تھا، کہاں کہاں سے یہ تم سمجھتے ہو مسنگ ہے اور ایسا نہیں ہے۔ ایسے باتیں کرنے کا مناسب اوپر عمران ایک نوٹس دیا ہے خواجہ آصف کو 10 ارب کے ہرجانے اس نے کہا کہ ایسے میرے خلاف آپ باتیں کرتے ہو، تمہاری ان باتوں سے میرے اپنا ہاسپٹل کے اوپر بہت اثر ہو رہا ہے، لوگوں کا رویہ ڈونیشن کے معاملے میں تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو ایسا نہیں کرو، ثبوت لے کے آؤ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم جرنلسٹوں کو بھی، صحافیوں کو بھی ثبوت کے ساتھ آنے والے 6 مہینوں میں جبکہ الیکشن قریب ہے جو بات بھی کریں اس کا ثبوت دینے کی بھی کوشش کریں۔ سر ایک ویسی تصویری خبر ہے، میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی آپ کو عوام، سر تھوڑا سا میں پھر وہ اسی بات پہ آؤں گا کہ عوام جو ہے وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایک دوستی دیکھی، اس کے قصے سنے، گانے سنے، پھر علیحدگی ہو گئی، دونوں میں ایسی باتیں، اب دیکھیں کہ وہ دور مجھے اسی طرح یاد ہے جہاں پہ ایسی گفتگو کی گئی تھی ان دونوں پارٹیوں کے درمیان کہ آپ سمجھتے تھے کہ آج کے بعد تو کیا یہ ساری زندگی ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے، تو پھر یہ عوام کا اعتماد سر تھوڑا سا اس میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ انہوں نے ایک اور میٹنگ کی، اس میں پی 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 سے بھی ملاقات ہوئی۔ کیا ہے آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز اور ایم کے ایم کی جو میٹنگ ہے اس پہ اعتراض ہے؟ نہیں مجھے اعتراض نہیں، مجھے ان کے لڑنے پہ اعتراض ہے۔ کہ کس بات پہ اعتراض ہے؟ پہلے لڑتے کیوں ہیں؟ وہ لڑتے بھی ہیں، ان کو اختلاف ہو جاتا ہے، پھر وہ اختلاف ختم ہو جاتے ہیں، وہ دوستی ہو جاتی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ میں ایک اختلاف آپ کو نظر آ رہے ہیں صوبوں کے معاملے پر، لگتا تھا کہ معاملہ بالکل ٹوٹ جائے گا، لیکن گزشتہ روز بھی میں نے کہا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلاگ جاری ہے، اس مسئلے پہ بھی اور کیئر سیٹ اپ پہ بھی۔ تو سیاست میں تو یہ بات چلتی رہتی ہے۔ آگے پاکستان کی عدالتوں میں 30 لاکھ مقدمات زیر التوا ہیں، 30 لاکھ 30 لاکھ 30 لاکھ سپریم کورٹ میں 17,895، لاہور ہائی کورٹ میں 60,760 اور سندھ ہائی کورٹ میں 82,560، پشاور ہائی کورٹ میں 2,643 اور بلوچستان میں 4,623۔ تو بڑی عدالتوں کی بات کر رہا ہوں، ٹوٹل 30 لاکھ۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم لوگوں کو انصاف دینے کے لیے ججز بھی بڑھائیں، مجسٹریٹ بھی بڑھائیں اور زیادہ کورٹس بنائیں، اور اس پہ کوشش کریں کہ ہم جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کو ریزالو کریں، کیونکہ انصاف وہی ہے جو وقت میں مل جائے، ایک خاص ڈیوریشن میں مل جائے، اور تبھی وہ انصاف کراتا ہے۔ اگر انصاف تیسری جنریشن میں جا کے ملنا ہے تو میں سمجھتا ہوں شاید وہ انصاف نہیں ہوتا۔ اچھا تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ جس طرح آپ نے ابھی اسی کے اوپر بات کی، تو ابھی پچھلے دنوں جو کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ کی بات کی جا رہی ہے کہ کیئر ٹیکنگ سیٹ اپ کے اوپر کون کون آپ کے خیال میں نامینیشن میں کوئی، جو اچک زئی صاحب نے تو کہہ دیا کہ میں نہیں، کوئی خواہش ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی کہ بلوچستان سے لیا جائے، تو بڑا نام تو اچک زئی صاحب کا آ رہا تھا، انہوں نے کہا میں نہیں آ رہا۔ یہ وجہ مصباح الحق کو ریٹائرمنٹ لینی چاہیے، وسیم اکرم کہتے ہیں، اور آج پاکستان کا مقابلہ ہے آسٹریلیا T20 میچ میں، کیا بیٹ کرتے ہو؟ سر میں تو یہ کہتا ہوں کہ افریدی ہمارا لکی چام ہے۔ بیٹ کیا کرتے ہو؟ بیٹ کیا کرتے ہو؟ آسٹریلیا سر، میرے خیال میں تو دل تو کہتا ہے پاکستان اور دماغ ویسے لک، وہ لک ایسی ہے جب دل چاہتا ہے اس لک کا وہ چلتی ہے، جب دل نہیں چاہتا وہ لک چلتی نہیں۔ لیکن سر یہ جو جتنے سٹے باز ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آسٹریلیا فیوریٹ ہے۔ اچھا چلیں، آپ سٹے بازوں کے ساتھ ہیں؟ نہیں میں تو عوام کی سطح کھیلتی سر، ہم عوام تو بہت پیچھے ہٹ گئی ہے، عوام کہتی ہے بس ان کو وہ دوسرے سٹوں پہ آ گئے سر، کھانے والے سٹے جو ہیں وہ جو مکئی کے ہیں، ہاں کہ جو سٹے باز ہیں اور سٹے بازیاں کر رہے ہیں آج کل۔ جنوری سے اگست تک 27 بھارتی فلموں کی نمائش ہوئی ہے جی، اور پاکستان میں صرف 4۔ بالکل سر۔ کیا کہو گے؟
کہنا کیا سر، دوستی ایک قدم ہم نے بڑھایا اور 2 قدم بڑھا دیے ہیں. چاروں آپ کی ہیں. ہم تو ایک قدم بڑھاتے ہیں، وہ 2 قدم. کو کامیابی ہوئی فلم؟ ہاں جی، 2-3 فلمیں کامیاب ہوئی ہیں. 4 میں سے 2-3 جن کو جگہ ملی وہ اپنا رائے. سنیما نہیں ملتا سر. تو سنیما بنا لو اپنا. میں سر کیا کیا بناتا پھروں گا، بہت کچھ نہیں ہے، بہت کچھ چیزیں بنانی پڑیں گی، لیکن کوئی بات نہیں. میں تو اس پہ اب اس کے درد کو میں نے تسلسل سے رکھ لیا اپنے دل میں، وہ چلتا رہتا ہے، اس کی کوئی اتنی. لیکن ہمارے ملک کا یہ المنیا یعنی کہ بالکل انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے. انڈسٹری تباہ ہونے کی، جی بالکل. اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے بعد سینسر بورڈ بننے تھے صوبائی، تو کیوں نہیں بن رہے؟ کوئی کوشش کی آپ نے، کوئی ڈائلاگ کیا کسی کے ساتھ؟ نہیں سر، دیکھیں بات وہیں میں آ رہی تھی کہ اس میں کہیں بھی ایسا کوئی ڈائلاگ نہیں ہوا ہے، نہ یہ بلاتے ہیں ڈائلاگ کے لیے. بلاتے بھی ہیں تو ایک چھوٹی سی کمیٹی ہوتی ہے، وہ بھی گونگلوں تو مٹی چالنے لی بلا کے اس پہ بات چیت کر کے چھوڑ کے وہیں. آج تک کسی فائل کا میں نے جتنی کانفرنسز اٹینڈ کی ہیں. تو پھر کیا کریں؟ تجویز دو نا، یہ تو تنقید ہوگی نا. تجویز دیا کرو، تجویز. میرے ساتھ بیٹھا کرو تو تجویز دے کے آئے گا. تجویز تو یہی کہ سر خادم اعلیٰ بھی ہیں اور بات تو سننی چاہیے ان کو. سر ٹائم مانگا آپ نے؟ میں جا نہیں سکا ان کے تمبو میں، کیونکہ ان کا ہے یہاں پہ ایک. صحیح ہے، وہ تمبو بھی آپ کے لگایا. ابھی آپ عوام کی بات کر رہے ہو. وزیر اعلیٰ پنجاب اگر عوام کی خاطر جا کے ایک خیمے میں بیٹھ جاتا ہے اور پنکھا پکڑ لیتا ہے ہاتھ کو ہلانے والا، اور پھر بھی اس کو بھی آپ تنزیہ طور پہ دیکھتے ہو. نہیں سر، قانون تو کہتا ہے کہ سینسر بورڈ بنائیں، تو ان کو احساس ہونا چاہیے کہ سینسر بورڈ بنائیں. اس سینسر بورڈ کی بات کر رہے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ڈراموں پہ تنقید بہت ہو رہی ہے، اس میں اخلاقیات کا ایشو آ رہا ہے. جو فنکار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیے پہلے بیٹھ کے طے کریں کہ اخلاقیات ہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے کبھی کبھی طے ہو سکتا ہے. شان میرا نہیں خیال سر، اخلاقیات تو ہر ایک کی اپنی ایک اس کی ایک لائن ہوتی ہے. نہیں، پاکستان میں کیا کریں؟ ایک اسلامی ریاست میں اخلاقیات کا تعین کون کرے؟ علماء کرام. میرا نہیں خیال سر، آپ بہتر بتا سکتے ہیں. آپ بتائیں علماء کرام، بیکاز آپ اس بزنس میں ہو، میں تو بزنس میں نہیں ہوں. سر میرے خیال میں فریڈم آف اسپیچ تو ایک انڈیویجول رائٹ ہے، لیکن اس پہ ایک ہمیں پاکستانی ہونے کے ناطے اپنی تھوڑی چیزیں جو ہیں ان کو سمجھنا چاہیے. یہ کوئی فلم نہیں ہے جو آپ ٹکٹ خرید کے اپنی مرضی سے جا رہے ہیں. یہ تو ٹیلی ویژن ہے اور آپ کے گھر میں آ رہا ہے، اور آپ کو اس کو دیکھنا ہے کہ اس پہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے. دیر شوڈ بی اسٹاپ سم ویئر. میرے خیال میں تو ہونا چاہیے تھوڑا بہت. آج آپ نے بکریوں کا تذکرہ کیا، صدر پاکستان کی. بکریاں، بھینسیں، باڑا، بدبو. دیکھو کیا خوبصورت طریقہ ہے بکریوں کو لے جانے کا. 1 2 3 4 بکریاں، ایک موٹر سائیکل، اور کیا خوبصورت انداز میں وہ جا رہے ہیں ان بکریوں کو لے کے. یہ عوام کا رویہ ہے. مسکرا بھی رہا ہے. یہ رویہ ہے. اگر یہ گر جائے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے تو جس سے اس کا ٹکراؤ ہوگا اس کی کمبختی آ جائے گی. اگر گاڑی بڑی ہے تو لوگ کہیں گے اس گاڑی والے کا قصور ہے، یہ آدمی پیسے والا ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کو گاڑی چلانی آتی. کوئی یہ نہیں پوچھے گا جو یہ 4 بکریاں لے کے جا رہا تھا غریب آدمی، اس کا رویہ کیا؟ اس کے رویے کی بات کرو. نہیں، بڑی اچھی بات ہے. اور اس میں کالے بکرے بھی ہیں سر اس باڑے میں. کالے بکرے دینے پڑتے ہیں. کالے بکرے دینے پڑتے ہیں آپ لوگوں کو. بکرے بھی کالے ہیں اور شیروانی بھی جو ہے نا، امیر لوگ کالے بکروں کی قربانی دیتے ہیں. یہ پتہ نہیں یہ کیا روایت آپ لوگوں نے رکھی ہوئی ہے کہ کالے بکرے کو قربان کرنا ہے. نہیں سر، میں بتا تھا کہ اس بارے میں کالے بکرے بھی ہیں. میں نے پڑھا ہے. سالہ جعفر کی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے اور اس کا مقصد بھی بڑا اچھا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ افتخار صاحب کے ساتھ جب باتیں ہوتی ہیں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.